بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، امید ہے کہ آپ اپنے گھر میں خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج ہم اپنے کچن لذت فیکٹری میں جو چیز بنا رہے ہیں وہ شلجم اور پالک کا سالن۔ تو اسے بنانا بہت آسان ہے، تو ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے اپنے شلجم کو اچھی طرح سے دھویا پہلے، پھر اس کو چھلکے اتار کے میں نے اسے سلائز میں کٹ کر لیا۔ آپ چاہیں تو جس طرح مرضی سلائز میں کٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے یہاں پہ اس کی گول کٹنگ کی ہے۔ تو اب ہم جو ہے نا اس میں ڈالیں گے پانی، تقریباً 2 گلاس میں پانی اس میں ڈال رہی ہوں، کیونکہ یہ سبزی ہے، اس میں سے اس کا اپنا پانی بھی نکلتا ہے، اور اسے میں جو ہے نا بوائل ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں۔ تو دوسری سائڈ پہ میں اپنا تڑکا بنا رہی ہوں۔ میں نے پیاز کٹ کر لیے تھے اور اس میں نے جو ہے نا اپنا سرسوں کا آئل ایڈ کیا تھا میں نے۔ آپ چاہیں تو کوئی بھی آئل ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو میرا پیاز یہاں پہ بن گیا تھا میں نے اس میں جو ہے نا اپنے لہسن، ادرک اور سبز مرچ کا پیسٹ ڈالا ہے۔ آپ چاہیں تو گرائنڈ کر لیں، چاہیں تو کوٹ لیں، ایز یو وش۔ تو ہم اپنے مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیں گے۔ تو یہاں پہ میرا مسالہ بالکل بن چکا ہے، یعنی میرے چاروں چیزیں، لہسن، ادرک، پیاز اور سبز مرچیں۔ تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنی پالک کو۔ میں نے اسے کاٹ کر اچھی طرح سے دھو لیا تھا، کیونکہ اس میں مٹی وغیرہ ہوتی ہے، تو اسے اچھی طرح سے دھونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم اس کو مکس کرتے ہیں۔ مکس کرنے کے بعد جو ہے نا ہم اس میں اپنے اسپائسیز ایڈ کریں گے۔ تو یہاں پہ میری پالک مکس ہو چکی تھی۔ اب جو ہے نا میں اس میں اپنے اسپائسیز ایڈ کرتی ہوں۔ تو اس کے لیے میں نے اس میں جو ہے نا 1 چمچ ہلدی ڈالی ہے، ٹی اسپون کے ساتھ میں کر رہی ہوں۔ 1 ٹی اسپون میں نے اس میں گرم مسالہ پاؤڈر ڈالا ہے، اور ہم نمک اس میں ایڈ کریں گے 2.5 ٹی اسپون، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 1 ہی ٹی اسپون میں نے اس میں جو ہے نا ریڈ چلی پاؤڈر ڈالا ہے، کیونکہ میں نے سبز مرچیں یوز کی ہیں زیادہ، اور میں زیادہ تر جو ہے نا سبز مرچیں ہی استعمال کرتی ہوں۔ تب ہم اپنے مسالے کو جو ہے اس میں مکس کریں گے، اور اس کو اچھی طرح سے ہم پالک کے ساتھ بھون لیں گے۔ جب ہمارا مسالہ جو ہے نا وہ آئل چھوڑنا شروع ہو جائے گا، تو پھر جو ہے نا ہم اس کو باقی کا پروسیس کریں گے۔ تو یہاں پہ میرا پالک اور میرے مسالے اچھی طرح سے بھون چکے ہیں۔ آپ اسپائسیز اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں، آپ اسے لازمی ٹرائی کیجیے گا۔ تو یہاں پہ میں نے اپنے جو شلجم تھے ان کو میں نے نکال کے تو اسے جو ہے نا اچھی طرح سے میں نے گرائنڈ کر لیا تھا۔ آپ چاہیں تو گرائنڈ کر لیں، آپ چاہیں تو میش کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کی بس جو ہے نا وہ سلائز وغیرہ نظر نہیں آنے چاہیے، بالکل میش ہو جانا چاہیے۔ اس کو آپ اپنی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسے مرضی آپ کر لیں۔ تو یہاں پہ ہم 2 سے 3 منٹ کے لیے صرف اس کو اسٹیم پہ رکھیں گے، تاکہ جو ہماری پالک ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے۔ تو وقتاً فوقتاً ہم اس کو جو ہے نا وہ ہلاتے رہیں گے، تاکہ اچھی طرح سے یہ بھون جائے، ٹھیک ہے۔ تو گائز، اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیا کریں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیا کریں، تاکہ سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن ملے۔ تو یہ اب سب جو ہے نا آپ لوگوں کی طرف سے پیار اور محبت ہوتا ہے ہمارے لیے، تو اچھا سا کمنٹس بھی کر دیا کریں۔ تو یہاں پہ میں نے اپنے شلجم کو اچھی طرح سے بھون لیا تھا آئل نکلنے تک۔ تو یہاں میں نے ڈش آؤٹ کیا ہے، دیکھیے کتنا اچھا لگ رہا ہے، اور کھانے میں بھی اتنا ہی یہ ٹیسٹی ہوتا ہے۔ تو آپ اسے لازمی ٹرائی کیجیے گا، کیونکہ سردیوں کا موسم ہے اور شلجم اور پالک عام ہیں، تو اس کے بینیفٹس بھی بہت زیادہ ہیں۔ شلجم کو جو ہے نا زمینی سیب کہا گیا ہے، تو آپ اسے لازمی ٹرائی کیجیے گا، اور اگر اچھا لگے تو مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ اچھی سی ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔